اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 89 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 90 سے ہے۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بئس ما اشتروا بہ، بئس برا ما جو، بئس کہتے ہیں برے کو، بئس برا ما جو اشتروا بیچ ڈالا، بھی اس کے بدلے، بے با یہاں پر بدلے کے معنی میں، ہی اس کے بدلے، انفسہم نفس، ہم اپنے آپ کو، ان یکفروا ان کے، یکفروا وہ منکر ہوئے، انہوں نے کفر کیا، بے سے ما جو، اس سے جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، بغین ضد میں آ کر۔ برا ہے جو بیچ ڈالا اس کے بدلے اپنے آپ کو، کہ انہوں نے کفر کیا ہے انہوں نے اس سے جو اللہ نے نازل کیا۔ کیوں انہوں نے کفر کیا؟ ضد میں آ کر، ان ینزل اللہ ان کے ینزل وہ نازل کرتا ہے اللہ من فضلہ اپنے فضل سے، اللہ پر، من جو یشاء وہ چاہتا ہے، کہ اللہ اپنے فضل سے جس پر چاہے، جو چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ من عباد ہی، من سے عباد بندہ ہی، اپنے بندے پر، اپنے بندوں میں سے، فباؤ پس باؤ وہ کما لائے، کمانا خریدنا، باؤ بے و شرا کہتے ہیں نا، خرید و فروخت کو، شروع میں بے سمجھتارو بیچ ڈالا، بیچنا اشترا، اور باؤ خریدنا کمانا، وہ کما لائے، فباؤ بغضب بے سے غضب سے، اللہ پر، غضب پر غضب، کہ وہ کما لائے غضب کے اوپر غضب پر غضب، وللکافرین اور لے کے لیے، الکافرین کافروں کے لیے، عذاب ہے، مہین رسوا کرنے والا، بئس ما اشتروا برا ہے جو بیچ ڈالا، بھی انفسہم اس کے بدلے میں اپنے آپ کو، ان یکفروا کہ وہ منکر ہوا، کہ انہوں نے بیچ دیا، بما انزل اللہ اس سے جو اللہ نے نازل کیا، اس کا انکار کیا جو اللہ نے نازل کیا، بغین کیوں انکار کیا؟ ضد میں آ کر، بغین ضد میں آ کر، ان ینزل اللہ کہ اللہ نازل کرتا ہے، من فضلہ اپنا فضل، اپنے فضل میں سے، علی من یشاء جس پر چاہے، جو وہ چاہتا ہے، من عبادہ جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے، فباؤ بغضب بس وہ خرید لائے، وہ کما لائے، غضب علی غضب غضب پر غضب، وللکافرین اور کافروں کے لیے کیا ہے؟ عذاب مہین رسوا کرنے والا عذاب۔ جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے تئیں بیچ ڈالا، یعنی اپنے آپ کو بیچ ڈالا، وہ بہت بری ہے، یعنی اس جلن سے، اس ضد سے، اس بغی سے، کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی مہربانی سے نازل فرماتا ہے۔ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب سے کفر کرنے لگے تو وہ اس کے غضب، بالائے غضب میں مبتلا ہو گئے، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب۔ دیکھیے کہ ذکر چل رہا تھا بنی اسرائیل کے بارے میں، کل بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ انہوں نے حسد میں آ کر اللہ کی کتاب کا انکار کیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ کیا کیا کہ اپنی کتاب کی جو تصدیق کرتی ہے اس کو بھی نہیں مانا، ضد میں آ کر، حسد میں آ کر اپنا نقصان کر بیٹھے، اور وقانو من قبل اس سے پہلے جو فتح مانگتے تھے، یہ دعائیں کیا کرتے تھے، ان کو معلوم تھا، انہوں نے پہچان لیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، پھر بھی انہوں نے نہیں، وہی بات چل رہی ہے کہ پہچانتے ہوئے بھی انہوں نے انکار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا، اللہ کی نازل ہوئی کتاب کا انہوں نے انکار کیا۔ دیکھیے، برا ہو حسد کا اس ٹاپک کے ساتھ ہے، مطلب یہ ہے کہ ان یہودیوں نے
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کے بدلے کیا کی؟ تکذیب کی، اور آپ پر ایمان لانے کے بدلے کفر کیا، آپ کی نصرت و امداد کے بدلے مخالفت اور دشمنی کی۔ اس وجہ سے آپ اپنے آپ کو جس غضب الہی کا سزاوار بنایا وہ بدترین چیز ہے۔ ان کے عمل سے کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا، مغضوب ہوئے وہ لوگ، جو بہترین چیز کے بدلے انہوں نے لی، اور اس کی وجہ سے سوائے حسد و بغض و تکبر و عناد کے اور کچھ نہیں۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قبیلے میں سے نہیں تھے، صرف یہ حسد تھا، یہ بغض تھا ان کو کہ ان کے قبیلے میں سے نبی نہیں ہے، عرب کے قبیلے میں سے ہے، اور انہوں نے اپنا اتنا بڑا نقصان کر لیا۔ بلکہ آپ عرب میں سے تھے، اس لیے یہ منہ موڑ کر بیٹھ گئے، حالانکہ اللہ پر کوئی حاکم نہیں، وہ رسالت کے حقدار کو خوب جانتا ہے۔ یہ ہے نا کہ اللہ جس پر چاہے اپنا من یشاء من عبادہ، اللہ جس پر چاہے اپنا فضل نازل کر سکتا ہے، اللہ سے کرتا ہے، تو ان کی مرضی کے مطابق یہ کام نہیں ہوگا، اپنا فضل و کرم اپنے جس بندے کو چاہے عطا فرماتا ہے۔ بس ایک تو تورات کے احکام کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے ان پر غضب نازل ہوا، دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کے سبب نازل ہوا، دو غضب پر غضب، غضب بالائے غضب۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ پہلا غضب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر نہ ماننے کی وجہ سے، اور دوسرا غضب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر تسلیم نہ کرنے کے سبب۔ دیکھیے کہ جیسے ہی شریعت عیسوی آئی تو شریعت موسوی ختم ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ختم کیا کس نے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت نے۔ اب یہودیوں پر، بنی اسرائیل پر واجب ہو گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں، کیونکہ نیا نبی آ چکا تھا، نئی رسالت آ چکی تھی، شریعت آ چکی تھی، کتاب آ چکی تھی، تو واجب تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو ایک یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نہیں ایمان لائے، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں ایمان لائے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے ایک قول لیے، اب سدی رحمۃ اللہ کا خیال ہے کہ پہلا غضب بچھڑے کے پوجنے کے سبب تھا، دوسرا غضب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی بنا پر، چونکہ یہ حسد و بغض کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے منکر ہوئے تھے، اور اس حسد بغض کا اصلی باعث ان کا تکبر تھا، اس لیے انہیں ذلیل عذابوں میں مبتلا کر دیا گیا تاکہ گناہ کا بدلہ پورا ہو جائے۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 60 میں ہے کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یستکبرون، تکبر کرتے ہیں، ان عبادتی، میرے بندے سے، سیدخلون، ان قریب وہ داخل ہوں گے، جہنم میں، کیا؟ داخرین، ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں متکبر لوگوں کا حشر قیامت کے دن انسانی صورت میں چونٹیوں کی طرح ہوگا، جنہیں تمام چیزیں رونتی ہوئی چلیں گی، اور جہنم کے بولس نامی قید خانے میں داخل کیے جائیں گے۔ اب بولس نامی کے قید خانے میں کیا ہوگا کہ جہاں کی آگ دوسری تمام آگوں سے تیز ہوگی، اور جہنمیوں کا لہو پیپ وغیرہ انہیں پلایا جائے گا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہم سب کو تکبر کرنے سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی متکبرین کے ساتھ ہمارا عذاب نہ کرے، اللہ تعالی ذرا سا بھی ایک شائبہ جو تکبر کا آ جاتا ہے وہ بھی ہمارے دل سے نکال دے، اللہ تعالی ہم کو عاجزی کرنے والا، جھکنے والا، ہمیشہ کندھوں کو جھکائے رکھنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، کوئی بھی لفظ سمجھ میں نہ آیا ہو، کوئی بھی آپ کو جو ہے طریقہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ نہیں باجی اس طریقے سے مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے، یا یہ لفظ جو ہے وہ آپ اس طرح سے پڑھتی ہیں، مجھے ایسے نہیں سمجھ آتا، یا الفاظ وغیرہ کچھ بھی، تو آپ پوچھ سکتی ہیں، پوچھا کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔